بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ گزشتہ روز ہم نے جو وفاقی وزیر ہیں تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کے جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان پوسٹ، اس کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا تھا، اس کے مندرجات سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا کیا نکات ہیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اٹھائے ہیں، جو حبیب بینک اور پاکستان پوسٹ کے درمیان کانٹریکٹ ہوا ہے اور ٹرانسپیرنسی کا اپنا موقف تھا۔ اس موقف کے جواب میں پاکستان پوسٹ نے اپنا خط جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب بھجوایا ہے، جس میں جن نکات کی جانب توجہ دلائی گئی تھی یا جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان کا پیرا وائز جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان پوسٹ نے جو اپنا جواب بھیجا ہے وہ چونکہ ایک صحافتی ذمہ داری کے طور پر میرا فرض ہے کہ میں وہ بتاؤں، کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا موقف بھی بتایا تھا۔ اس کے مطابق جو پاکستان پوسٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام قانونی تقاضے ہم نے پورے کیے ہیں اور اس معاملے میں یعنی حبیب بینک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قانونی بے ضابطگی نہیں ہوئی ہے۔ پاکستان پوسٹ جو ہے وہ کئی سالوں سے خسارے میں تھا اور جو اس کے اخراجات ہیں اور جو اس کے محصولات ہیں اس میں کافی فرق تھا، جس کی وجہ سے صورتحال یہ تھی کہ جو کاروباری حریف ہیں وہ مارکیٹ کیپچر کرتے جا رہے تھے۔ تو حالات کا اور جو مستقبل کا تقاضا یہ رہا کہ اس ادارے کو جو ہے وہ جدید خطوط پر استوار کیا جائے، اس کے اندر ایک بھاری سرمایہ کاری کی جائے، اس کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ لہٰذا اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو ہے وہ پروسیس شروع کیا گیا۔ پاکستان پوسٹ کے مطابق 27 اداروں کو نے جو ہے اس کی ڈیجیٹلائزیشن میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 10 اداروں کی جانب سے پاکستان پوسٹ کو مختلف جو ہے وہ طرح کے پروپوزل موصول ہوئے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ پیشکش کی، پھر انہوں نے اس میں سے پاکستان پوسٹ نے شارٹ لسٹ کیا اداروں کو، اور 5 جو ادارے تھے ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جس میں سے 3 بینک شامل تھے اور آخر میں جا کے یہ حبیب بینک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا۔ تو یہ ہے پاکستان پوسٹ کا موقف۔ معاملہ اس وقت جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے، جس کی جو ہیئرنگ ہے وہ اگلے ماہ ہونی ہے۔ کانٹریکٹ بھی منگوایا ہے عدالت نے کہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اعتراضات ہیں اس کی سنوائی بھی ہوگی۔ تو پھر جو اس پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے ہم آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ پاکستان پوسٹ کا موقف تھا جو ہم نے آپ کو بتایا۔ نیب کے حوالے سے جو خواجہ سعد رفیق کیس میں فیصلہ ہوا، اس کے اوپر آج پاکستان کے جو چوٹی کے سیاستدان ہیں، بلاول بھٹو صاحب، اسفندیار ولی، پھر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، شدید ترین تنقید کر رہے ہیں نیب کے اوپر، اور مطالبہ کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے آج کہ نیب کو بند کر دینا چاہیے، تالا لگا دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ان اطلاعات کی بھی تردید کہ اپوزیشن میں کوئی اختلاف ہے، پھر لانگ مارچ کا اندیا بھی کہ اگر کرونا رہے بھی تو بھی ہم ایس او پیز کو فالو کر کے احتجاج کریں گے۔ اس کا رد عمل آیا ہے، مراد سعید صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو معاونین خصوصی والا معاملہ ہے، ان کے ایسیٹ اور جو چیزیں سامنے آئی تھیں، اس کے اوپر آج قومی اسمبلی میں ایک اور سوال جو ہے سبمٹ ہوا ہے، جس میں کہا گیا کہ ان کی تعلیمی قابلیت بھی بتائی جائے۔ اگر یہ میٹرک پاس یا انٹر پاس یا او لیول اے لیول کے لوگ ہیں تو پھر آخر ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم پاکستان کا ایڈوائزر یا معاونین خصوصی بنا دیا گیا۔ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے اور بات کریں گے مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے بھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن میرے پہلے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وفاقی وزیر محترم جناب چودھری جعفر اقبال صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب نجیب ہارون صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے جواب میں آغا صاحب مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، چونکہ ان کی کرپشن بے نقاب ہوتی ہے اس وجہ سے شور مچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی کرپشن پر پردہ پڑا رہے۔ کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب تو کہتے ہیں نیب کو بند کریں، تالا لگا دیں۔ یہ موقع تو نیب نے دیا نا، یہ موقع تو آپ کی اس نیب نے ہی ان کے خلاف یہ چیزیں ایسی اٹھائیں۔ آپ آج خورشید شاہ صاحب کو دیکھ لیں، کتنا عرصہ ہو گیا وہ بند ہے، آپ کوئی ایک ریفرنس ان کے خلاف نہیں بنا پائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے یہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اس میں آپ کی کرپشن کی بات ہے تو میں پھر مانتا کہ آپ معلم جبہ کو، بی آر ٹی کو اور یہ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گرفتار کرتے، جیسے آپ نے یہ
ابھی یہ جو محبوبہ منسٹر والی سٹوری سنائی، اس میں وہ میں نے لیٹر دیکھا، اس میں انہوں نے نیب کو بھی لکھا ہے، تو اس پہ نیب نے کوئی نیب کے کان پہ کوئی جو رینکی ہے، نیب نے کوئی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نیب صرف اور صرف اس لیے ہے اپنے سیاسی مقاصد گورنمنٹ نے پورے کرنے کے لیے. اگر کوئی بندہ اسمبلی میں یا میڈیا پہ بیٹھ کے ان لوگوں کے آگے آئینہ بنے اور یہ اس کے خلاف پھر اس قسم کی کارروائی کرے، تو اس کا اور مقصد کیا ہے؟ یہی ہوا کہ آپ نے نیب کو اتنا بڑا ادارہ اور جس کا بوجھ یہ 22 کروڑ عوام اٹھا رہی ہے، وہ صرف آپ نے اپنی خواہشات کو، اپنی منشا کو، اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے. آپ میر شکیل الرحمان کا اٹھا کے دیکھ لینا، یہ کیا ہے. میں تو آپ کو دیکھیں، یہ نہ انہوں نے میڈیا کو چھوڑنا ہے، ہر اس بندے کو جو ان کے خلاف بات کرے گا، جو اس 22 کروڑ عوام کی بات کرے گا، ان کی کرپشن کی بات کرے گا، ان کی نااہلی کی بات کرے گا، وہ جائے گا اندر. چاہے وہ نیب کے ذریعے ڈالے اور کچھ نہ ہو تو پھر ANF موجود ہے، پھر اور ادارے موجود ہیں. یہ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اداروں کو جو ہے زمین بوس کریں گے اور لوگوں کا اعتماد اور اٹھ جائے گا، اور ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے کہ ہمیں پھر عمران خان کی تو آسانی سے یو ٹرن لے لیتا ہے، ہمیں پھر یو ٹرن کا بھی موقع نہیں ملے گا. ریاست اور ملک وہاں جا کے پہنچ جائے گی. اتنے آگے چلے جائیں گے معاملہ. چودھری جعفر اقبال صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کے جو الزامات لگ رہے ہیں یہ بھی پروپیگنڈا ہے، اور جو نیب کے اوپر یا دیگر جو اعتراضات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ چوریوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہی نیریٹو ہے جو پہلے دن سے ہے، اور یہی نیریٹو ہے جو آج کے دن تک ہے، جو اپوزیشن کا کاؤنٹر نیریٹو ہے گورنمنٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ صاحب. حکومت کے نیریٹیوز کی اگر بات کریں تو ان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ انتخابات سے پہلے کی گئی تقاریر جناب عمران خان نیازی صاحب کی، وہ ان کے ممبران اور خود عمران نیازی صاحب کو سنا دیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا نیریٹو کیا ہے. اور آج 2 سال بعد جہاں ہم کھڑے ہیں یہ دکھا دیں تو بالکل ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جہاں تک یہ کہنے کا ہے کہ جی ہماری چوریوں کے اوپر جب بات ہوتی ہے تب ہم شور ڈالتے ہیں، تو یہ بالکل جب ان سے آپ کارکردگی کا پوچھتے ہیں کہ 2 سال میں آپ نے کیا کیا، تو ان کے پاس اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں، پھر یہی بات کریں گے. چوریوں پہ پردہ ڈال چلیں، ہم تو کہہ لیں کہ اس لیے بات کرتے ہیں، لیکن جو ادارے ڈائریکٹ وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں یا جو آزاد ادارے ہیں، انہوں نے اگر 2 سال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی ثابت کی ہے سوائے اس کے کہ چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے، اب پھر آپ کہیں گے جی میں بارہا اس کا ذکر کر چکا ہوں، اس ویڈیو کے بعد بالکل یک طرفہ ٹریفک، اور ویڈیو سے پہلے چیئرمین نیب کی وہ پریس کانفرنس یا بیان جن کو جاوید چودھری صاحب نے کوڈ یا ان کوڈ کیا تھا کہ جی میں اگر حکومتی وزراء کی چھان بین شروع کروں تو شاید حکومت نہ کھڑی رہ سکے. چلیں ہماری چوریاں کیا ہیں؟ لاہور میٹرو بن گئی، 1.5-2 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہیں. راولپنڈی میٹرو بن گئی، لوگ سفر کر رہے ہیں. ملتان میٹرو بن گئی، سفر کر رہے ہیں. بھئی اگر چوری کی ہوتی تو نامکمل ہوتی، اور اگر وہ مکمل ہے اور چل رہی ہے، پھر آحد چیمہ صاحب کو آپ نے 2 سال سے اندر رکھا ہوا ہے، بتا دیں اس کی وجہ کیا ہے. لاہور میٹرو کم مدت میں بنی اور کم لاگت میں بنی جو اس کی طے تھی. دوسری سائڈ پہ BRT آ جاتی ہے. عمران خان نیازی صاحب کبھی ایک دن بھی اس کا جائزہ لینے گئے ہوں، کبھی KPK والوں کو بلایا ہو کہ بھئی آ کے رپورٹ جمع کرا دو، مجھے بریفنگ دے دو کہ لاگت کیا آئی، پیسے کہاں پہنچے، کام کیا. وہاں ایک کام کیا ہے نیازی صاحب نے کہ سٹے لے لیا ہے کہ FIA یا نیب BRT کے اوپر تحقیق نہ کرے، اور پھر وہ تختی لگانے پہنچ کے جامیر بھاشا پہ وہاں پہ ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. آج تک کسی وزیر اعظم کی یہ تختی لگی دیکھی کہ کام کا جائزہ؟ UC چیئرمین کی کسی بھائی خدا کے لیے کونسلر بھی نہیں لگاتا. کس کام کا جائزہ وہ جو میاں محمد نواز شریف نے شروع کیا تھا؟ تو یہ ایسے ہی چلے گا معاملہ. جعفر صاحب اگر مختصر سے کامنٹ کر دیں کہ یہ جو ہیروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ ہیرے تراشے جا رہے ہیں، یا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ انڈر ٹریننگ وزیر اعلیٰ والی بات کی ہے، یہ ہوگا کیا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم کسی کے کنٹرول میں ہیں. جس طرح کل میرے اور آپ کے اور ہم سب کے دوست اور بھائی متی اللہ جان کچھ وقت کے لیے کسی کے کنٹرول میں رہے اور پھر آزاد کر دیے گئے، ہم تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ اس بیچارے وزیر اعظم کو آزاد کر دیجئے. اگر وہ پرفارم کر سکے تو پرفارم کر لے، نہیں تو وہ آئین کے مطابق اپنا وہ اختیار کہ نئے انتخابات کے لیے کہہ دے.
تو اگر آپ یہیں تک رکھیں گے تو کہیں وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، قرضہ نہیں لوں گا، کہیں اس طرف نہ نکل چلیں۔ ٹھیک، نجیب ہارون صاحب، ٹرانسپیرنسی، احتساب، یہ تو وہ نعرہ تھا جس پہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ گئے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوئے، پھر ایک بڑی جدوجہد کی۔ سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا اور اس میں جس قسم کی باتیں کی گئیں، ریمارکس کہ جی یہ مخالفین کا بازو مروڑنے کے لیے استعمال ہوا، پولیٹیکل مینوورنگ کی بات ہوئی، باقی اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ اب 2 دن سے بات ہو رہی ہیں۔ اوور آل گورنمنٹ کا جو اسٹانس تھا، جو نیریٹو تھا، اس کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا ہے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، ہم جس طرح سے بھی فینس کے جس سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن پاکستانی شہری کے طور پہ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جڑوں کو کرپشن نے کھوکھلا کیا ہے۔ ٹھیک، اب وہ کس نے کی، کتنی کی، پکڑے گئے نہیں پکڑے گئے، واردات کر کے نکل گئے۔ اچھا، اب یا نجیب بھائی واردات کر کے پی ٹی آئی میں آ گئے؟ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ دیکھیں، ہمارے نظام کے اندر جو بنیادی جو چیز ہے، جس کی جڑ کو ہمیں پکڑنا ہے، جس نے دیمک کی طرح کھایا ہے، اور پھر لوگوں کا تحفظ حاصل کرنے کا جو طریقہ رہا، کیونکہ پچھلے 20 سال پہلے، بلکہ اب 21 سال سمجھے، یہ 1999 میں مشرف صاحب نے یہ نیب والا جو سلسلہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ادوار رہے جس میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی اور نون لیگ بھی رہی، لیکن ایک خاموش معاہدہ رہا کہ جناب دونوں جو ہوگا، لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے، وہ مشاورت سے لگائیں گے نیب کے سربراہ کو۔ اور ایک خاموش معاہدہ یہ رہا کہ جی، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں نہ چھیڑو اور نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے۔ تو وہ گند جو ہے وہ پکتا رہا، سلسلہ ہوا۔ اس دفعہ جو 2 سال پہلے 2018 کے اندر جو ایک بڑی تبدیلی آئی، وہ یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر آئی، اور وہ جو معاہدہ تھا وہ اس طریقے سے آنر نہیں ہوا۔ تو نیب میں تو میں اس سے متفق ہوں۔ سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ کوئی بھی چیز۔ آغا صاحب کہہ رہے ہیں میں سوال جی آغا صاحب، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی دیکھیں، جب میں بات ختم کر لوں آغا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو شاید سوال کی ضرورت ہی نہ رہے۔ تو جہاں پر پرابلم آئی نا، وہ یہ ہے کہ اس کا متبادل قانون سازی ہونی ہے، کیونکہ ہم کرپشن کو، اور آج نیب کو تالا لگا دیں، اداروں کو تالا لگا دیں، تو پھر ہم وہیں پہ پہنچ جائیں گے جو ماضی کی ہماری تاریخ ہے، جس کی وجہ سے آج پورا کا پورا ملک قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور ہمارا پورا انفراسٹرکچر فیل ہو رہا ہے۔ افراد دولت مند ہیں اور ملک غریب ہے۔ یہ درست بات ہے آپ کی، مگر یہ کہ چلیں پہلے تو، آج سے 2 سال پہلے تو کرپشن جو ہے پیپلز پارٹی کر رہی تھی یا نون لیگ کر رہی تھی، لیکن ابھی بھی چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں، پیٹرولیم کا بحران آ جائے، گندم امپورٹ کرنی پڑ جائے، 20 اور چیزیں نکل آئیں، تو پھر اب کرپشن کون کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو وہ پکڑا کیوں نہیں جا رہا؟ کرپشن کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے، نہ کرپشن کی کوئی صوبہ ہوتا ہے، نہ کوئی کرپشن کا کوئی پارٹی ہوتی ہے۔ وہ جس پارٹی کا بھی فرد، اور چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، اس وقت پیپلز پارٹی سندھ کے اندر گورنمنٹ میں ہے، نون لیگ بھی ماضی کے اندر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو، پاکستان کی جو پارلیمنٹ کو، افراد سے بالا تر ہو کے، کیونکہ آپ کے پوری نسلوں کا مستقبل چرایا جا رہا ہے۔ انڈیویجول بینیفیشریز تو ہوں گے۔ اگر وہ میری پارٹی کا بھی اگر کوئی شخص ہے، اگر کوئی میری پارٹی کا بھی کوئی شخص ہے، تو وہ بھی میرا اور ہماری آئندہ نسلوں کا اتنا ہی بڑا دشمن ہے، جتنا اگر کسی پیپلز پارٹی والے نے کرپشن کی ہے، یا نون لیگ والے نے کی ہے، یا اور کسی پارٹی نے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمیں ایک قومی ایجنڈا بنانا پڑے گا۔ ٹھیک نجیب بھائی، میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد پھر اگر رفیع اللہ صاحب اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بات ہے کہ جی اگر جس نے کرپشن کی ہے وہ ملک کا دشمن ہے، مگر یہ آج کے جو دشمن ہیں وہ کیوں منظر عام پہ نہیں آ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے جو اپوزیشن بار بار اٹھا رہی ہے۔ ایک وقفے کے بعد اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। नजीब हारून साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल, आगा रफ़ीउल्लाह साहब हमारे मेहमान हैं। आगा रफ़ीउल्लाह साहब नैब के ऊपर बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ताला लगाना तो कोई हल नहीं है, कानून साजी करें, जो खामियां हैं उसको दूर करें, एक ऐसा इदारा बनाएं जो सबका एहतसाब करे। इस पे क्या एतराज़ है? ये हम तो चलो कह रहे हैं चोर अपनी चोरियां छुपाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट किसकी चोरी छुपाने के लिए ये बात कर रहा है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई चोरी की है कि वो चेयरमैन नैब के बारे में या नैब के बारे में ये सारी बातें कर रहे हैं? यहां पर इशू ये नहीं है जिस तरह नजीब हारून साहब कह रहे हैं कि चोर की कोई पार्टी नहीं है, चोर की कोई सरहद नहीं है, चोर की ये करप्शन करने वाले की। तो ये बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपने इस टाइम खान साहब अपने इर्द गिर्द जो बिठाए हैं उनको चेक करें, वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, खान साहब काफ लीग के बारे में क्या कहते थे? ये डाकू किसको बोलते थे? पंजाब के डाकू किसको बोलते थे? ये काफ लीग के बारे में या चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में ये क्या बात करते थे? वही लोग आज इनके साथ बैठे हुए हैं। तो हम ये बात तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी पार्टियां जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इस मुल्क की इस मुल्क की और जमहूरियत की बका यही है कि ये पार्टियां सर्वाइवल करें। आप चाहते हैं कि ये पार्टियां बैठ जाए, नून लीग खत्म हो जाए, पीपल्स पार्टी खत्म हो जाए, जिस एजेंडे पे आप हैं। हम बोलते हैं अगर आपने करप्शन खत्म करनी है तो वो लोग जो अभी मुझे एक बात बताए, उमर अयूब उसके साथ भी था, उमर अयूब की आप स्पीचें उठा लें, सिर्फ पार्टी और पार्टी क्यादत का नाम चेंज होता है, बाकी स्पीच वही होती है। आप सरवर खान की उठा लें, आप कैबिनेट के जितने लोग हैं उनकी आप बैकग्राउंड उठा ले, वो कौन कौन से कैबिनेट के और कौन सी हुकूमतों का हिस्सा रहे। तो ये खुदा चौधरी जाफर साहब, उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि जितनी ये शफाफ हुकूमत है, कभी भी माजी में इतनी शफाफ हुकूमत नहीं रही। उनका मेरा ख्याल इशारा अपनी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ भी ज़्यादा था। क्या हो रहा है पंजाब के अंदर? जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार साहब के अगर ये अपने अल्फाज हैं तो भी मुझे हैरानगी है, और अगर ये अल्फाज आपने उनकी ज़ुबान से नहीं सुने तो किसी अच्छे लिखारी के हैं, और अच्छा लिखारी कुछ भी लिख दे उस पर कैसे कौन यकीन करे। अब ये या तो उस्मान बुज़दार साहब आएँ और आके आपके सामने ये बात कहें और हम लोग उनकी ज़ुबान से सुने। अब साहब मसला ये है कि किसी भी के कहने से कुछ नहीं बनता, आपको किसी भी चीज़ को जांचने के लिए कोई पैमाना बनाना पड़ता है। आपको मौसम की गर्मी सर्दी हो, हवा के अंदर नमी का तनासुब हो, आपको दिन रात का तयन करना हो, या आपने किसी चीज़ की कदरों जो है वो कीमत जांचनी हो, तो पैमाने दुनिया के अंदर हैं। अगर तो पैमाना सिर्फ ये है कि आप खड़े हो जाएं और जिस तरह वो कैसेट प्लेयर में जो है वो प्ले का बटन दबा दें और मुराद सईद साहब अपनी तकरीर शुरू कर दें, फवाद साहब शुरू कर दें, फैसल वाउडा साहब शुरू कर दें, उमर यूब साहब शुरू कर दें, लेकिन अगर कोई पैमाना हो तो पैमाना बहुत सादा सा है। वो क्या है कि पिछले 5 साल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में और पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम हुआ। आप हमारे पहले 2 साल देख लें और इनके पहले 2 साल देख लें, परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लें। आप ये कहते हैं परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस जो है, क्या वो एक और नई पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत की तरफ इशारा नहीं कर रही, या उसकी ज़रूरत नहीं पैदा हो रही? मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान अपनी बुनियाद को मजबूत ना करे तो यकीनन, क्योंकि एक निज़ाम ऐसा बनना है कि जिसके अंदर आप देखें ना कि अगर हम ये पिछले 2008 से ले लें, अगर ये 12 या 13 साल जो भी ले लें, कि कितना ज़बरदस्त स्लाइड है। ऐसा है जैसे कोई पहाड़ से गिर गया हो और लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा हो कि ये मुशर्रफ साहब का जो पीरियड, जब ये पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर आई 2008 के अंदर, तो 6000 अरब, और उसके बाद फिर 14,000 अरब, और उसके बाद फिर छलांग मारते हुए 30,000 अरब, और अब शायद 40,000 अरब पे। तो ये तो हम एक तरह से अब 43 कर लें, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक ऐसा है कि जैसे चेन रिएक्शन है, जैसे एक आग फैल रही है। तो पार्लियामेंट को, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो नीचे गिरी सड़क पे, और उसके बाद अब खाई में जाने का अमल शुरू हो गया पीटीआई की गवर्नमेंट सड़क से। ये बड़ा एक ऐसा केस स्टडी है कि अगर इसके अंदर मुल्क के बेहतरीन दिमाग, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत है
کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ ٹی وی پروگرام میں ٹھیک۔ بیٹھ کے میں ان کو آئینہ دکھاتا اچھا، رہوں اور مجھے ایک یہ سوال ہماری کرنا ہے۔ پارٹی پہ تبصرہ کرتے رہیں. صحیح. جی 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 تو جعفر اس بھائی. میں اس کے اندر جو اس وقت ذرا سا میں اگر جی اجازت جی دیں جی آپ نجیب میں بھائی. جی مکمل کر لوں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی جو صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. انڈیکیٹرز کچھ پازیٹیو ہو سکتے ہیں لیکن جو قرض کی صورتحال ہے وہ کوئی بھی ایک پازیٹیو ہم بتا اس دیں. کے اندر مزید دھنس رہے ہیں. اور ابھی لیکن چونکہ 5 سال کے لیے کوئی بھی پارٹی الیکٹ ہوتی ہے، 2 سال ابھی امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ کووڈ کے بھی پچھلے 5 مہینے فروری سے ٹھیک. آپ لگائیں اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی جو لرننگ کرو تھا، جو کہ پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب مرکزی اقتدار کے اندر آئے اور اسٹرکچرل تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے اور بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے جو اور نہیں- ایک وقت میں بہت ساری تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، تو ان کو بھی بڑا زبردست ریزسٹنس ملا. لیکن میں یہ اب ایک قومی مسئلے کے طور پہ اس کو حل ہونا چاہیے. جی اور ٹھیک نجیب صاحب. جعفر قومی صاحب آپ کچھ اسمبلی کہہ کے رہے تھے. اندر عمران خان صاحب کا سفینہ پوری موج میں ہے اور نجیب صاحب جیسے ورکرز ہیں وہ اسے دھکا لگانے میں مصروف ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نجیب نہیں ہے. صاحب مجھے اگر ایک لائن میں کہوں کہ جو پرفارمنس ہے، جو آئیڈیلزم، جو خان صاحب کا جو ایک ہیروئزم، اس کو دھچکا پہنچ رہا ہے موجودہ حالات کے اندر اس پرفارمنس میں اور ان کی ٹیم کی وجہ سے. یہ مجھ سے پوچھ رہے جی ہیں جی جی نجیب صاحب. خان صاحب کے قد کے حساب سے اور ان کے جو ایک ہیرو ورشپ اور فالوئنگ تھی نا، تو لوگوں کی توقعات بھی اور جو معیار انہوں نے خود اپنے لیے بھی سیٹ کیا اور پارٹی کے لیے جو سیٹ کیا تھا، اس لحاظ سے لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں اور امتحان بھی بڑا کڑا ہے اور ٹیم بھی اس طرح سے جیل نہیں ہو رہی، پرفارم نہیں کر رہی ایک یونٹ کے طور کے اوپر. تو لوگ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. we must اور appreciate Najib اور صاحب for telling یعنی that مایوسی ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے، تحریک انصاف کے کارکنوں اور عوام میں مایوسی ہے. اس پہ تو اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. we appreciate جی. نہیں، کیونکہ توقع اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں ٹھیک. کہ جب آپ 22 سال تک جدوجہد کریں اور ملک کو آپ تبدیل کرنے کی خواہش اور جذبہ لے کے چلیں اور ٹھیک. ادھر وہاں پر اگر اس طرح نتائج نہ آ رہے ہوں ٹھیک. تو یقیناً چلے اس کا صدمہ بہت سارے لوگوں کو میں نجیب صاحب بریک لے لوں. بریک کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو جو ہے پھر آخری حصے میں اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا آخری حصہ جلدی کوشش کریں گے مہمانوں سے گفتگو کر لیں. آغا رفیع اللہ صاحب، یہ آج قومی اسمبلی میں رانجھا صاحب نے سوال پٹ کیا کہ یہ تعلیمی قابلیت بتائی جائے ایس اے پی ایم اور ایڈوائزرز کی کہ بھائی آخر ان میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کو آپ نے بنا دیا معاون خصوصی. ان کے اثاثے بھی سامنے آئے ہیں، چیزیں ہوئی ہیں. آپ کا کامنٹ سر اس پہ. جی جی آغا صاحب. یہ سارا کس نے، یہ ساری باتیں آپ بتائیں کہ یہ سیٹ کس نے کی ہے؟ آج یہ پتہ ہے کہتے ہیں کہ جی آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے، قانون. اب یہ ساری باتیں کرتا کون تھا؟ یہ بولتا کون تھا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے؟ یہی لوگ بولتے تھے اور آج ان کے سامنے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر چیز کو سامنے آنا چاہیے، ہر بات کو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ پھر دوبارہ میں کہوں گا نجیب ہارون صاحب بہت اچھے ہیں آج، لیکن ایک بات بتا دوں، نجیب ہارون صاحب کی بھی پرائم منسٹر کے ملاقات کے بعد تھوڑے ویوز چینج ہوئے ہیں، تھوڑا سا لے لیا ہے انہوں نے وہ اس اثر. کے اوپر بھی چلے بات کر لیں گے. اس کے اندر بھی جو ہے نا، جو وعدہ نجیب ہارون سے کیا ہے، قوم سے وعدہ تو چھوڑے، وہ بھی پورا نہیں ہوا ابھی تک جو ہے. نہیں ہوگا، دیکھیں وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. اور اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے وعدے پورے نہیں کرنے، انہوں نے صرف قوم کو الجھانا ہے. وعدے وہ پورے کرتے ہیں، جیسے نجیب ہارون صاحب نے کہا کہ ہمیں 2 سال ہوئے، 3 سال باقی ہیں. آپ مجھے 2 سالوں میں صرف اگلے 3 سالوں کے لیے آپ مجھے کوئی پلان دکھا دیں، کوئی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ ہم 3 سالوں میں یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. ان کے نجیب صاحب والا وعدہ شاید عمران خان صاحب پورا کرنا چاہتے ہیں مگر رکاوٹیں کہیں اور سے ہیں. نجیب صاحب پہلے تو یہ میں جعفر صاحب کی طرف جاؤں گا، مگر یہ کہ دوہری شریعت ترک کر دینی چاہیے یا وزارت جو ہے وہ ترک کر دینی چاہیے؟ ایک کام
تو کرنا چاہیے. یہ تو پرنسپل اسٹینڈ تھا کہ جی وزیر نہیں ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کی تقریریں بھری ہوئی ہیں, اب ان کے ایسٹس آ گئے ہیں, ان کے کاروبار آ گئے ہیں, ندیم بابر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور بہت ساری چیزیں. اس کے اوپر تو پرنسپل ڈیسیجن ہونا چاہیے. میرا خیال میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تو یونیورسل وہ ہے ٹھیک. کہ آپ ٹیبل کے دونوں طرف نہیں بیٹھ سکتے. ہر شخص کے پاس مجھے ملا کے, آپ کو ملا کے, کہ وہ حکومت کے ساتھ کاروبار کرے, لیکن اگر وہ حکومت میں ہوگا, یہ والا جو ہے چاہے وہ ہماری پارٹی میں ہو یا پہلے ہوا ہو, اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت ہی خطرناک ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے چاہے وہ مشیر ہو یا وزیر ہو اور حکومت سے کاروبار بھی کر رہا ہو اور حکومت کے سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہو. تو یہ میں اچھے پریسیڈنٹ سیٹ ہونے, ماضی کی روایات اچھی نہیں ہیں. رزاق داؤد صاحب کر رہے ہیں, ندیم بابر صاحب کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی, جس کا بھی ذکر بھی کیا, تو اس میں یہ بھی ایک چیز تھی, میں اور آپ اگر میرے استعفے کو بھی پڑھیں گے دوبارہ سے, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جتنے لوگوں کو بھی پبلک آفس ملے ان کی پبلک ہیئرنگ ہو, ان کے بارے میں اور آپ نے انفارمیشن خود ہو, اپنے آپ کو بھی پیش کیا تھا سب سے ٹرانسپیرنسی ہو. پہلے. اور میں نے پیش کیا ہوا ہے, جب میں نے کراچی کی ذمہ داری مانگی خان صاحب سے, تو میں نے کہا جی جہاں پہ لوگوں کا ملک کا پیسہ انوالوڈ ہے, اس کے جو امانت کے اوپر بیٹھے ہیں, اچھا, ان کو اپنے ہاتھ دکھانے اس کا جواب تو مجھے دیں. دوری شہریت والے, اپنا ماضی کھولنا پڑے گا. دوری شہریت والوں کو شہریت چھوڑنی چاہیے اگر وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, وزارت کے مزے لیں, مگر پھر چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا ایک حلف الگ ملک کے اندر ہوتا ہے, یا آپ کے انٹرسٹ وہاں پہ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایک بات کہتا رہا ہوں حافظ صاحب کہ کرائے کے گوریلوں سے کبھی کوئی بڑی جنگ نہیں جیتی جا سکی. تو عمران خان کو کرائے کے گوریلوں سے جان چھڑانی چاہیے. اگر میری رائے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز کنسلٹنٹ ضرور رکھا جا سکتا ہے. جیسے اگر مجھے آنکھ کا پرابلم ہوتا ہے تو میں جا کے آنکھ کے ڈاکٹر کی فیس ادا کرتا ہوں, یا دانت کے ڈاکٹر کی فیس ادا کرتا ہوں اور اپنا کام کروا لیتا ہوں, اس سے ایڈوائز لے لیتا ہوں, اس سے اصلاح کروا لیتا ہوں. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے. لیکن عمران خان صاحب کو ان سے جان چھڑانی چاہیے, ان لوگوں سے. آپ کا اپنا اوپینین, ذاتی اوپینین یہ ہے؟ میرا یہ اوپینین ہے کہ جہاں پر ڈوئل انٹرسٹ ہے یا ڈیوائیڈڈ انٹرسٹ ہے, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, اس سے بڑی بات بھی واضح ہو جائے گی آغا صاحب آپ سے اجازت سے, کہ جیسے جو یہ فائٹر پلین ہوتا ہے نا, فائٹر پلین کے اندر ایک ایجیکشن کا بٹن ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی جہاز کو کوئی گولی لگے تو وہ پائلٹ ایجیکٹ کر سکتا ہے, لیکن جو پیسنجر پلین ہوتا ہے اس کے پائلٹ کے پاس ایجیکشن کا بٹن نہیں ہوتا, پھر اس نے جہاز کے ساتھ ہی نیچے جانا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کے پاس ایجیکشن کا کوئی بٹن نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے, میں اور میرے پاس بھی نہیں ہے, بات سنیں. لیکن جب ایجیکشن کا بٹن ہوگا تو ایک ٹکٹ کٹا کے بندہ جا کے, اور یہ جو ابھی ہم نواز شریف صاحب کی مثال دیکھ رہے ہیں یا اور اس طرح کی, کہ بھاگنے کا راستہ نہیں ہونا چاہیے. کشتیاں جو جلا کے جنگ لڑے گا وہی جنگ کو جیتے گا. جی جعفر صاحب آپ کا اس کے اوپر کامنٹ. جی آغا صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جعفر بھائی بول دیں. جی جعفر صاحب ذرا, کیونکہ پروگرام وائنڈ اپ ہو رہا ہے, میں چاہوں گا کہ دوری شہریت اساسے تعلیمی قابلیت. یہ تو نجیب بھائی نے کہہ دیا کہ جو یہ معاونین خصوصی ہیں یہ جو ہے وہ یہ جو انجیکٹ پائلٹ والے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی میں ہم نے ایک بل پیش کیا, جام عبد الکریم صاحب نے, میں نے اور قادر پٹیل نے, کہ انہی لوگوں کے لیے کہ اب کسی بھی فائل جو سیکرٹ فائل ہے اس کی رسائی 16 گریڈ 17 گریڈ 18 گریڈ 20 گریڈ کے افسران کی ان تک ہے, بلکہ ان کی اردلی تک کی ہے, ہماری نہیں ہے. ہم پہ ڈیول نیشنلٹی کی پابندی ہے, ان لوگوں پہ نہیں ہے, اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جی نہیں ہونی چاہیے. بالکل, بیوروکریٹ ہو, معاون خصوصی ہو, جج ہو, جرنیل ہو, سب پاکستانی ہوں گے تو پھر یہ ہوگا. ڈیول نیشنلٹی والے کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ جی جعفر صاحب اگر آپ اختصار کے ساتھ. جی ایک تو نجیب صاحب نے کہا کہ میرا استعفیٰ پڑھ لیجئے. بھائی آپ کا استعفیٰ نہیں, شکایت تھی, آپ کی ملاقات ہوگی اور بات ختم ہوگی, آپ بھی خوش, پارٹی بھی خوش.
دوسری بات یہ ہے اب سب کہ میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں، ناروے میں تھا، سیاست کے لیے واپس لوٹا تو اپنا ریزیڈنٹ پرمٹ ختم کیا، اب میں صرف پاکستانی ہوں، کہیں بھی جانا ہو تو مجھے ویزا لے کے جانا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے ذاتی جو ہے مسائل ان کا تحفظ مجھے کسی دوسری ریاست میں مل رہا ہے، میرے سارے انٹرسٹ وہاں پر ہیں، کام ہو، کاروبار ہو یا میری سوشل سیکیورٹی ہو، تو یہاں میں کیا خدمت کروں گا؟ عمران خان صاحب جو کہتے رہے ہیں اور آج جو ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور تضاد کی کوئی حد گنجائش بھی۔ اور دوسری بات کہ نجیب صاحب بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں، نجیب صاحب آپ جیسے بھلے لوگوں کی جلسے جلوس نعرے لگانے کے لیے ضرورت ہے، لیکن جب ہیلی کاپٹر چاہیے ہو، جب ہوائی جہاز چاہیے ہو عمرہ کرنے کے لیے، جب لینڈ کروزر چاہیے ہو، جب بنی گالا کے اخراجات انکم نہ ہو، جیب خالی ہو، تو پھر یہ سارے جتنے لوگ ان کے ایس اے پی ایم ہیں وہ سب یہی کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ عمران خان صاحب کا گھر نہ اجاڑیں، آپ ان کے عمرے اور حج میں رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ وہ جو ڈی جے کا بل دینا تھا اور وہ دھرنا تھا وہ ساری ان میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، انہیں کرنے دیں جو کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کا گھر بھی برا لگتا ہے ان کو۔ نجیب صاحب جی کامنٹ کر لیں۔ جی نجیب بھائی۔ حافظ صاحب آپ کی اجازت سے صرف ایک جملے کی اجازت لے رہا ہوں آپ سے کہ اللہ کے پاس یہ آسانی ہے کہ نہ پوری پیپلز پارٹی، نہ پوری نون لیگ، نہ پوری پاکستان تحریک انصاف، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا حساب دے گا، اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنی ناجائز ابھی تو آپ عمران خان صاحب کا حساب دینے آئے ہیں۔ نجیب صاحب اس وقت عمران خان صاحب کی سیاست کا حساب دینے آ رہے ہیں۔ آپ چھوڑیے، ہم عمران خان صاحب کی نمازوں کا نہیں پوچھ رہے، ہم ان کے روزوں کا نہیں پوچھ رہے، ہم عمران خان صاحب کی سیاست کا پوچھ رہے ہیں، اور وہ آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے، ایسے نہیں جانے ہوگا۔ نہیں جو آپ جو بات فرما رہے تھے نا کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ خدا نہ خواستہ ان کی قبر میں تو نہیں جائیں گے، یا ان تو میاں نواز شریف کی سیاست پہ بات کریں نا، نجیب صاحب آپ نواز شریف کی سیاست پہ بات کریں، میں حاضر ہوں۔ ہم اپنے اچھا نجیب بھائی، میں میاں صاحب کی سیاست پہ جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ سے اصل بات پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ جو آپ کا نوٹیفیکیشن نکلنا تھا، مجھے عمران اسماعیل صاحب نے آن ایئر پروگرام میں کہا، عمران خان صاحب نے آپ سے کمٹمنٹ کر لی، کراچی کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں عمران خان صاحب نے اس کا آپ کو نگراں بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس میں آخر رکاوٹ کون ہے؟ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیوں رکا ہوا ہے؟ جس وقت میری آپ سے بات ہو رہی ہے ابھی تک وہ نہیں نکلا ہے۔ آج بھی میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی ہے اس سلسلے کے اندر۔ اسد عمر صاحب تو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے، وہ نجیب صاحب وہ پورٹ فولیو اسد عمر صاحب کے پاس ہے، وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے۔ ایک دو لائن کے نوٹیفیکیشن میں کیا رکاوٹ ہے؟ جتنا میں نہیں، ایک دو لائن کا نوٹیفیکیشن میں پرائم منسٹر نے کہہ دیا اسد عمر صاحب چھوڑنے پہ راضی ہیں، تو آخر اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ حافظ صاحب، جی حافظ صاحب، یہ میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں، بہت چیزیں دیکھ رہے ہیں اور وہ چھوڑنے پہ راضی ہیں، ارے تو راضی ہیں چھوڑنے پہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کوئی بیوروکریٹک چینلز اس سے وہ نکلنا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ کو منظور ہوا، اعظم خان صاحب کام لینا ہوا، نجیب ہارون صاحب، اعظم خان صاحب آپ کے نوٹیفیکیشن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ اس میں تو میں خبر دوں آپ کو۔ جی آغا صاحب، اسد عمر نے کراچی کے ایم این ایز کی لابی بنائی ہے، ان کو کنوینس کیا کہ جا کے پرائم منسٹر کو اور نجیب ہارون کے خلاف بات کریں کہ وہ ہمارے کام جو ہے اس طریقے سے نہیں کروا سکتے، اسد بہت اچھی طریقے سے کروائے گا، اور بڑی اس کے لیے لابنگ کی گئی ہے۔ ایکسس ہے اسد عمر کی میں بتاتا ہوں، ایکسس ہے، مجھے تو خود ایم این ایز نے بتایا کہ جی ایکسس ہے اسد عمر صاحب کی پرائم منسٹر کے پاس، وہ جی وہ کر سکتے ہیں۔ نجیب ہارون صاحب بہت شریف آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، لابنگ کی ہے باقاعدہ، اور وہ کوئی چیز یہ تو نجیب ہارون صاحب یہ آپ ڈگ آؤٹ تو کریں کہ یہ آپ والا معاملے کے اوپر بھی آخر یہ پھنسی ہوئی کہاں ہے بہت۔ اچھا، میں نے جو چیز کی فرمائش کی ہے وہ میں یہ اس وقت ٹریجری بینچز میں میرا خیال میں 40 سال کے تجربے کے ساتھ میں انجینئر ہوں جس نے امریکہ سے بھی ایم ایس کیا ہوا ہے، اور میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مطلب رکا ہوا کیوں ہے نجیب بھائی؟ اے ٹی ایم مشین بنو گے تو پھر کام ہوگا۔ میں چلیں دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں مناسب وقت پہ کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ سے وعدہ وفا نہ ہوا تو پھر نجیب صاحب
नहीं, मैं तो पार्टी मेरी है, पार्टी के अंदर ही मैं जद्दोजहद करूंगा, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूं, और मेरा अजर जो है, जितनी भी मैंने जिंदगी का वक्त वैसे आप लगाया सब कमाल वो बात मेरे है, अल्लाह के जो ज़िम्मे है। शख्स अपनी सियासी पोजीशन के ऊपर बात नहीं कर सकता, वो इमरान खान साहब की सियासत का ये शरीफ आदमी है, ये रियल पॉलिटिकल वर्कर हैं, ये बेचारे क्या उनकी सियासत का ठीक। जवाब दें। बहरहाल ठीक। हम मशवरा देते हैं कि अच्छी एटीएम मशीन बन जाए। नहीं नहीं, वैसे आगा साहब अब कहना नहीं चाहिए, जिस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर शायद कोई 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार नहीं था, नजीब हारून साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने सर, उस हालात वक्त के जो है साथ- ना वो नहीं, उस उस वक्त टाइम पार्टी के ऊपर खर्चा किया। मैं इमरान खान का नाम नहीं लेता, मगर तहरीक इंसाफ के लिए खर्चा उस किया। टाइम नजीब हारून ने एक कास्ट के ऊपर खर्च किया तो- था, एक सोच के ऊपर तो किया वो था। बहरहाल अब हम, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हम इनको इतनी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। ये वैसे भी अपनी जो है ना वो क्रीज से बहुत आगे निकल कर खेल रहे हैं अपने मिजाज से हट के। तो अल्लाह ताला नजीब हारून साहब हो या कोई भी हो जो नेक नियत लोग हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, उनका भला करे, अब क्योंकि साहब इसी मुल्क में के उसी लिए में दुआ मुल्क का करें। भला है। नजीब हारून या जाफर इकबाल या आगा साहब इतने आम नहीं है जितना मुल्क मुल्क के लिए दुआ करें। कोई दो रानी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, नजीब हारून साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।